بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا تسلیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضر روحی و ارواح العالمین للقراب المقتم حفظہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف لعنت اللہ دائما باقی علی اعدائهم اجمعین اما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صلوات بلند وسلم داؤد عالم سید عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ خداوند کریم اپنے حبیب کو تین احسان یاد کروا کے تین چیزوں کا مطالبہ فرمایا۔ پہلا احسان علم ججد کا یتیمن فآوا، آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو پناہ دی، ہم نے آپ کو پناہ دی۔ اور سورہ الانفال کی ایک آیت ہے والذین آؤوا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ پھر اللہ کا سمجھایا کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی اور مدد کی وہی تو حقیقی مومن ہے۔ آپ کو کون سی گود تھی جس میں رسالت نے جوانی کے آداب سیکھے؟ اس پالنے والی اکلوتی ہستی کا نام ہے ابو طالب۔ ہم کسی کے نام کو ابو طالب کے علاوہ اس لیے قبول نہیں کرتے کہ جب موسیٰ چھوٹا نبی ہو کر دائیوں کا دودھ نہیں پیتا، یہ کہنا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے رسول خدا کو پالا اور پھر دروغ کو حافظانہ باشد، جھوٹے کی ایک نشانی یہ ہے حافظہ ٹھیک نہیں ہو،
اونٹنی موٹی ہو گئی، کھجور پہ پھل لگ گئے، بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ یہ حلیمہ نے محمد کو پالا تھا یا محمد نے حلیمہ کو پالا؟ حضور کے والد گرامی جناب عبداللہ، یعنی بت پرستوں کے معاشرے میں حضور کے والد کا نام ہے عبداللہ۔ اللہ کا بندہ، جب پتہ ہی نہیں مشرکوں میں کوئی اللہ ہے، اللہ کا بندہ عالم جوانی میں قتل کر دیے گئے۔ حضور کے دنیا میں آنے سے 6 مہینے پہلے، کیونکہ کتابیں بتا رہی تھیں کہ کھجوروں والی دھرتی پر ایک آنے والا، اور اس کے لیے خود حضرت عیسیٰ بتا کے گئے، یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ جو پیشین گاہیاں ہوتی ہیں کہ میرے بعد آئے گا یا کوئی آنے والا ہے، ان کی تعداد گنی ہی نہیں جا سکتی، اور ہوتا یہ معصومین کے لیے، جیسے جادوگروں نے فرعون کو بتایا کہ بنی اسرائیل سے ایک آئے گا، وہ تیرا سردیہ ناس کر دے گا۔ بتانے والے جادوگر تھے اور سننے والا فرعون تھا۔ فرعون نے 70,000 بچے قتل کر دیے کہ موسیٰ نہ آئے، کیونکہ اسے نجومیوں کی بات پر یقین تھا کہ موسیٰ آئے گا۔ فرعون لانتی صحیح، لیکن یہودی لوگ نجومی، وہ نجومیوں کی مان گیا لانتی ہو کر کہ موسیٰ آئے گا۔ یہ کلمہ پڑھ کے محمد کی نہیں مان رہے کہ مہدی آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ کلمہ پڑھ کے نہیں مان رہے۔ بلال حبش سے چل پڑے کہ کھجوروں والی دھرتی پہ کوئی آئے گا۔ سلمان نے فارس چھوڑ دیا، فضہ نے شاہی چھوڑ دی، اور جو خود نبی تھا اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ میں ہوں۔ اونٹنی پہ بیٹھے موٹی ہو گئی، اونٹنی کو پتہ چل گیا کہ یہ نبی ہے۔ یہ جوانی میں قتل ہوئے حضور کے والد گرامی نور محمد کی دشمنی میں، لیکن جب انہوں نے میری سہن کا مستر رکھے، میں چلے میں اس کی تشریح بھی کر دیتا ہوں۔ ان کا وطن ہے مکہ، مدینے میں رہتے تھے یہودی، اور وہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے کہ آئے گا۔ جناب عبد المطلب کے لیے کیسر روم کی بیٹی نے اپنا رشتہ بھجوا
آیا تھا کہ مجھ سے شادی کریں. حضرت عبداللہ کو ایک بڑی رئیس خاتون منتیں کرتی تھی کہ مجھ سے شادی کریں، اور یہ راضی نہیں ہوتے تھے. نور پیغمبر جناب آمنہ کو منتقل ہو گیا. اب جناب عبداللہ نے کہا کر شادی. اس نے غور سے ماتھے کو دیکھا، کہنے لگی جس کا لالچ تھا وہ تو اب ہے نہیں، کیونکہ یہ نور رہتا تھا ماتھوں میں. انہیں اپنے جیسا کہنے والوں کی خدمت میں اطلاع ہے، یہ پشتوں میں رہنے والے نہیں. یہ اشارہ ہے کہ صاحبان علم و معرفت سمجھیں گے. جو ادھر ہوتے ہیں وہ اور ہیں، جو ادھر ہوتے ہیں وہ اور. یہ ماتھوں میں رہے. لیکن سامعین گرامی، اب کیونکہ ظہور پر نور قریب تھا، اب اسے روکنے کے لیے سازشیں تیز ہو گئی، اور انہوں نے جناب عبداللہ کو مدینہ المنورہ میں زہر دے دی. یہودیوں نے، وطن مکہ ہے، مدینے میں آئے ہوئے تھے. عالم شباب میں نہ حضور کا کوئی بھائی، نہ حضور کی کوئی بہن. پہلا بیٹا آنے سے پہلے 6 مہینے پہلے جو دنیا سے چلا جائے، اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنی جوانی ہوگی. جوانی میں قتل کر دیا زہر دے کر. جنت البقیع میں قبر ہے، وہاں جہاں اب سڑک ہے، جو باب جبرائیل کے باہر جنہوں نے دیکھا ہے، بقیہ کے سامنے یہ جو سڑک ہے، یہاں ان کی قبر تھی. پھر انہوں نے جب کفن کو کھولا تو کفن بھی میلا نہیں تھا، جیسے جناب حجر بن عطیف کو. پھر جناب عبداللہ کو جنت البقیع میں منتقل کیا، اور وہ بٹھانا چاہتے تھے نور محمد. امانت منتقل ہو چکی تھی. اب میں ہر غیرت مند شریف مسلمان سے پوچھتا ہوں، جیسے بی بی کا شوہر جیسے بچے کی وجہ سے قتل کر دیا گیا ہو، وہ اس بچے کو کسی کی جھوپڑی میں بھیجے؟ اس کی حفاظت کے لیے ابو طالب کے مضبوط بازو چاہیے. محافظ علم شجد کا یتیم فعالا، وہ وجد کروالا فعالا. آپ کو گمنام پایا، شہرت دے دی. وہ وجد کا عائلا فعالا، غریب پایا، غنی کر دیا. یہ 3 احسان یاد دلوا. اب 3 مطالبے سن. اب خدا چاہتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پہ غصہ نہیں کرنا. خطاب رسول کو ہے، سمجھا امت کو رہا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. یہ یتیم جو فکرہ ہے، ہمارے پیغمبر کی وصیت میں 3 مرتبہ لفظ یتیم ہے. یتیم 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 کا خیال رکھنا. قیامت والے دن یتیم کے متعلق سوال ہوگا انشاءاللہ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوال کرنے والے کو جھنک نہیں.
صحیح ہے، وہ نشہ اس کا ذاتی گناہ ہے اور نشے کی اسلام میں گنجائش نہیں۔ 5 چیزوں کا نام اسلام ہے۔ گن کے 5 چیزوں کا نام، 26 چیز کوئی نہیں۔ تشریح کرے تو پوری دنیا بھر جائے کتابوں سے، اسلام کی تشریح نہ ہو۔ سمیتے ٹوٹل 5 چیزیں ہیں جن کا نام اسلام ہے۔ اپنی نسل کی حفاظت کرو، اسی لیے زنا حرام ہے۔ نسل کی حفاظت کرو، اس لیے طلاق 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 کہنے سے طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ ایسے کہہ کے طلاق دو گے تو نسل کا تعین کیسے ہوگا؟ 3 مہینے انتظار کرو کہ تمہارے بچے کی ماں تو نہیں بننے والی۔ اپنی نسل کی حفاظت کرو۔ دوسری چیز جس کا نام اسلام ہے، اپنی عقل کی حفاظت کرو، اس لیے شراب حرام ہے۔ ہمارے آئمہ کا فرمان ہے، جس بندے نے جان بوجھ کر ایک قطرہ شراب کا حق سے اتارا، ہم آل محمد اس کے ذمہ دار نہیں۔ شراب نجس ہے اور نجاست سے دور ہے۔ مذہب اہل بیت میں اس ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا حرام ہے جس پر شراب پڑی۔ آپ نہیں پی رہے، نہ پیے، لیکن اس جگہ پر بیٹھ کر کھانا پینا حرام ہے جہاں شراب پڑی۔ ایک اور بڑی چالاکی ہے شیطان کی، بیمار پی سکتا ہے، دوا کے طور پر پی جا سکتی ہے۔ یہ آپ دیکھیں تو کئی حکیم آپ کو یہ دھنی میں مل جائیں گے، دوائی کے طور پہ تو پی لینی چاہیے سردیوں میں تھوڑی سی۔ یہ ایک مولوی کے سسر میں جو بادشاہ تھا فتویٰ دلوایا تھا، روزانہ شام کو بیمار ہو جاتا۔ تو میں بیمار ہوں کہ بیمار کو رعایت ہے روزے میں۔ ایک دفعہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ 6 مولوی صاحبان کے مذہب اہل بیت کی طرف سے آل محمد نے میری ڈیوٹی لگائی تھی، یہی مسئلہ چھیڑ گیا کہ جی کتنا بیمار ہو بندہ تو روزہ نہ رکھے۔ سارے مولویوں نے متفقہ طور پر ایک فکر کہا، جس میں موت کا اندیشہ ہو۔ میزبان جو تھے انہوں نے کہا کہ وہ کون سی بیماری ہے جس میں موت کا اندیشہ نہیں؟ پیٹ میں درد ہوا مر گیا، ایکسرے پیڑی ہوئی ہے جو امام شیخ کی عزت کی قسم میرا کمال نہیں، میں نے جو قول پیش کیا ہر مذہب کے مولوی نے کہا یہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ میرا نہیں تھا، میرے چھٹے امام کا تھا۔ میں نے کہا میرے چھٹے امام سے بندے نے پوچھا
گل نہیں کرے ماشاءاللہ تو ذاکر بڑی نہیں ایک اتنا پیارا بیٹا باواز بلند سلام بیمار بھی سکتا کتاب کا نام ہے گناہان کبیرہ آیت اللہ دست غیب شیرازی رحمت اللہ علیہ کی انہوں نے اس میں گناہان کبیرہ کا تذکرہ کیا ہے اس کے اندر ظاہر ہے شراب گناہان کبیرہ میں سے اس میں انہوں نے ایک روایت نقل کی دمے کا ایک مریض ہے جس کا نام ہے ابی لیلہ حکیم نے اسے کہا کہ تو میری دوائی اگر شراب کے ساتھ تھوڑی سی کھا لے تو تم ٹھیک ہو مرض کوئی بھی ہو انسان کو عاجز کر دے کہ میں کسی طرح سے ٹھیک ہوں اور اللہ ہر مسلمان کو شفا دے دمے والا بڑا پریشان سانپ کھا اتنے بھی اوکھے باقی تکلیفوں میں تو بندہ خود ہائے کر کے ٹائم گزار لیتا دمے والا بیچارہ وہ کھانس سے لو بابا چوک نہیں کرتا اس طرح کی باتیں کرتے تھے اب اس کو مولا خیر کرتا
اس کی اولاد نہ ہو یہ تڑپ اسی کو پتہ ہے اور قدرت بیٹا پیدا ہو گیا آپ پریشان میں منت کیسے اتارے دل نہ کرے منت نہیں مانی ہو حضور نے فرمایا حرام منت نہیں مانی جا سکتی اس منت کے اتارنے کا طریقہ یہ ہے تو الٹے ہاتھ سے پانی پی ایک کتنی چھوٹی سی بات ہے یوں پکڑا اور پانی اکثر ہمارے بندے یوں پانی پیتے نہیں یہ مکروہ ہے مذہب شیعہ یہ ایسے 3 انگلیاں اس طرح رکھ کے پینا مکروہ ہے 3 کا صدقہ تھوڑی ہے 5 کا صدقہ ایک میں نے چھٹے امام سے کہا مولا میرے دانت بہت ہلتے کیا کروں سنیے امام کا نسخہ دنیا کے ڈاکٹر کا نسخہ ضروری نہیں کہ فائدہ دے امام کے نسخے پہ عمل کرنا چاہتے فرمایا تو جب دانتوں کو صاف کرے تو دائیں طرف سے شروع کیا کر تجھے دانتوں کا کوئی مسئلہ نہیں یہ اکثر اسے کھپے پاسے کرتے ہیں یہ ساتھ میں بوش یہ پیر امام کہتے ہیں ادھر سے شروع کرو 1 دفعہ بھولیں گے 2 دفعہ بھولیں گے اور جب آپ بھولیں گے آپ کو فرمان کیا جائے گا آپ ادھر سے بوش کو ادھر لے جائیں گے اس کا بھی سواب اس کا بھی سواب امام فرماتے ہیں نہانے کے بعد غسل خانے سے نکلتے ہوئے پاؤں پھر دھو لو نزلہ زکام نہیں ہوگا یہ لکھ لیجئے کہ فرامین معصومین ہے اور 19-20 کا فرق نہیں ہو سکتا ایک ڈاکٹر ہے ہوسٹن اس کا میں نے مقالہ پڑھا امام ششو کا فرمان ہے ماں کو چاہیے وہ اپنے تازہ پیدا ہوئے نومولود بچوں کو اپنی لیفٹ سائڈ پہ سلائیں اور ایک اور بزرگ ہے ان کا فرمان ہے رائٹ سائڈ پہ سلائیں اسی زمانے کے کوئی آدمی ہوں گے ان کی لوگ مانتے ہوں گے مریدوں نے کہا ہوگا تسی بھی کچھ دسو انہاں کہا جی سجا تو سجا اندر پھر پتر نے شہر ادھر سوال لیں یہ امریکہ کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے اپنے ہاسپٹل میں تجربہ کیا کئی ماں سے کہا بچے ادھر سلائیں ان کا وارڈ الگ رکھا کئی ماں سے کہا بچے ادھر سلائے ان کا وارڈ الگ رکھا اور کتنا اس کا نام ہے مسٹر ایڈورڈ کلارک یہ انٹرنیٹ پر آپ ڈھونڈ لیجیے اسے ڈاکٹر ایڈورڈ کلارک وہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ جو بچے ادھر سوتے تھے وہ روتے زیادہ تھے وہ ضدی تھے ذہن میں آتے تھے روتے تھے تو دودھ نہیں پیتے تھے دودھ نہیں پیتے تھے تو گروتھ ٹھیک نہیں تھی نشو و نما ٹھیک نہیں تھی جو ادھر سوتے تھے وہ ہنستے زیادہ تھے روتے تھے حساس بشاش رہتے تھے خوش رہتے تھے دودھ ٹھیک پیتے تھے وجہ بتائیں آپ کو امام نے کیوں فرمایا امام فرماتے جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کھپ اندھیرا ڈارک روم میں تصویر بنتی ہے 3 اندھیروں کے اندر بچہ ہوتا ہے 3 اندھیروں کے اندر یہ میڈیکل والوں سے پوچھیں اس کے اندر اللہ تصویر بناتا
اور ماں کے پیٹ میں بچہ اس اندھیرے میں صرف ایک چیز سے واقف ہوتا ہے اور وہ ہے اس کی ماں کے دل کی دھڑکن. ایک ہی آواز آتی رہتی ہے. امام کہتے ہیں ادھر سوئے گا دھڑکن سنتا رہے گا اجنبیت محسوس نہیں کرے گا. اوپراپن محسوس نہیں کرے گا. اس لیے یہ مسئلہ اس طرح سے ہے جو منت مانی جائے گی اسے بہرحال اسی طرح سے پورا کرنا واجب ہے. تاخیر ہو جائے تو وہ معاف کرنے والا ہے لیکن نیت رکھے گے جب بھی موقع ملے گا میں اسے ادا کروں گا. اور زیادہ منتیں جس بادشاہ کے دروازے پہ مانگی جاتی ہیں آج میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. المولا عباس یہ سارا گھر رحمت للعالمین. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی رحمت للعالمین. لیکن ان ساروں میں جس کی عطا سب سے مختلف ہے اس ہستی کا نام عباس. میں نے کتاب میں اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے ایک بندے نے امام علی رضا علیہ السلام سے بار بار اپنی حاجت بیان کی. ایک رات مولا خواب میں آئے. امام نے فرمایا تو غازی سے کہہ. تو غازی سے کہہ. اس بندے نے حضرت عباس سے التماس کی سو اس کی دعا پوری ہو. اس بندے نے حرم امام رضا میں جا کے کہا مولا آپ امام ہیں غازی امام کوئی نہیں پھر آپ نے کیوں فرمایا. اسے خواب میں مولا نے جواب دیا کہ حضرت عباس کے سینے میں پوری زندگی کل دو حسرتیں تھی. ایک حسرت تھی لڑنے کی اجازت مل جائے دوسری حسرت تھی سکینہ تک پانی پہنچ جائے. نہ لڑنے کی اجازت ملی نہ سکینہ تک پانی پہنچو. عباس اپنی حسرتیں سینے میں لے کے دریا کے کنارے سے اس دن سے ہم پورا خاندان عباس کی مرضی ڈھونڈتے. باب الحوائج آج آپ یہاں ہیں اور جب واقعہ کربلا سنتے ہیں تو کتنا جلال آتا ہے کہ نہیں. بے خصوص سیدوں اور غازی وہی تھا. یہ ہوتی ہے اطاعت امامت. اطاعت کا سب سے بڑا ثبوت ہے غازی. عباس ہو کے چپ. یہ ہے امام کی اطاعت. حسن کے جنازے میں 3 ہیں. امام حسن کے جنازے میں 3 ہیں لیکن وقت کا امام حسین ہے. جو تیری مرضی میں ہو. یہ کچھ الفاظ ہم اپنی طرف سے کہہ جاتے ہیں مجھے یہ کیوں کہا مجھے وہ کیوں کہا. ان کے لیے عباس تو اطاعت امامت کا بہترین نمونہ اور کوئی نماز نہیں کوئی نماز نہیں جس میں غازی کا ذکر نہ ہو. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ کے صالح پر مولا تیری زندگی کیسے کرتا. اے
غازی سے محبت ہو وہ نماز پڑھے، جسے غازی سے محبت ہو وہ نماز میں عباس کو سلام بھیجے، اے اللہ کے صالح بندوں کو پر میرا سلام۔ یہ عبد صالح، یہ متی، یہ مولا، یہ اپنے مولا کو متی، غیرت، شجاعت۔ امیر المومنین نے حضرت عقیل کے ذریعے رشتہ بھیجا، جناب عقیل گئے، حضرت عمر بنین کے والد نے کہا اس سے بڑا شرف کیا ہو کہ علی ہمارا داماد بنے، لیکن میں بیٹی سے پوچھوں، اگر علی کے شیعہ ہو تو یہ پیغام بھی یاد رکھنا، رشتہ علی جیسے امام کو کیوں نہ ہو، بیٹی کی مرضی پوچھنا ضروری ہے، بیٹی کی رضا پوچھ، اور پریشر میں نہ پوچھ، زبردستی کر کے نہ پوچھ، طریقے سے کسی کے ذمہ لگا میری بچی کی رضا پوچھو راضی ہے کہ نہیں۔ بہادر کبھی، کیونکہ اب اس بات کو میڈیکل سائنس بھی مانتی ہے کہ اوصاف ماں باپ کے، اچھائیاں برائیاں وہ بچوں کے اندر آتی ہیں۔ خدا نہ کرے آپ ڈائبٹیز ہو جائے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ خاندان میں کسی اور کو شوگر ہے، یعنی یہ سلسلہ جو ہے جیسے بیماریاں نسلوں میں جاتی ہیں ویسے شجاعت 3 خاندان عرب میں مشہور تھے، بنو ثقیف یہ حسن میں مشہور تھے، جیسے اکبر کی موج، بنی کلاب یہ شجاعت میں مشہور تھے، یہ اپنے جانوروں کے گلے میں رسا نہیں ڈالتے تھے، کسی کی جرم نہیں تھی کہ ان کے جانور لے کر چلا جائے۔ عرب کے بہادر پہلوان عباس کے نانا کا نام اپنی تلواروں میں لکھواتا، یہ اتنے بہادر قبیلہ تھا کہ پوری مجلس تک جائے اگر ان خاندانوں کا تعارف کرے۔ اس خاندان میں شادی کی، اس نے پہلا لفظ یہی کہا، ہاتھ جوڑ کر زہرا کی یتیموں سے میں تمہاری ماں کی کنیز بن کر کبھی نہ سمجھنا میں تمہاری ماں کی جگہ۔ پھر میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ زہرا کے گھر میں دیوار کی ٹیک لے کے چلتی تھی، کسی نے پوچھا کیا ہوا، کہا صحن میں بطول کے قدموں کے نشان لگے، ایسی ماں ہو تو بیٹا ہوتا۔ آج بھی اللہ نہ کرے کسی پہ مشکل بن جائے، ہماری چھوٹی چھوٹی بیٹیاں غازی کے علم کے پاس آگے بات کھولتی ہیں، بلکہ میں ایک عمل بتاتا ہوں، کون سا گھر ہے جس میں مشکل نہیں، کون سا بندہ ہے جس کی حاجت نہیں، بڑی دعائیں مانگ کے، بڑے عمل کر کے، بڑی دعائیں پڑھ کے کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، اور اللہ نے اگر تجھے ماں دی ہو، زندہ ہو، یا بہنیں ہو یا بیٹیاں ہو، ان سے کہ ننگے پاؤں چلے اور علم پہ آ کے منت کریں، اور منت کرتے ہوئے کہیں غازی اگر بیٹی چل کے آ جائے تو شریف معاف کر دیں گے، اگر میرا کوئی گناہ ہے تو معاف کروا دے اللہ سے، اگر کوئی میری غلطی ہے تو غازی معاف کر، میری فلاں دعا قبول کر۔ شیعہ سنی مسلمانوں چھوٹی چھوٹی بیٹیاں اللہ کے پاس میں نے دعائیں مانگتے ہوئے دیکھی ہیں، اس وقت سوچا کر جو تیری میری بیٹی
غازی کے سہارے چلنا سیکھ۔ اللہ غازی کے صدقے تمہاری دعائیں قبول کرے۔ حضرت عباس کے صدقہ شیعہ سنی مسلمانوں کے گھر آباد کرے۔ پنجاب پولیس کی انتظامیہ جو امام کی مجلس میں ڈیوٹی دے رہی ہے، سید زادے کے ساتھ مل کے جتنے ان کے عزیز ڈیوٹی دے رہے، مختار فوج کے جواب میں ڈیوٹی دے رہے، حضرت عباس ساروں کو سلامت رکھے۔ عزاداران امام مظلوم 10ویں کا دن جبا، 10ویں محرم کا دن جبا، بار بار اجازت لینے آیا۔ اور بڑا مشہور مقتل کا فکرہ ہے، سارے مقتل والوں نے لکھا، عباس تجھے کیسے پھینک دوں؟ کیسے پھینک دوں؟ تو میری فوج کا علمدار، النظر الہی الہی، ایک دفعہ جائیں گے ایک دفعہ پائیں گے۔ مرشد کیا دیکھا، پہلے ادھر دیکھتے تھے تو اکبر کھڑا ہوتا، ادھر دیکھتے تھے تو قاسم کھڑا ہوتا، آج جب کوئی نظر نہیں مولانا کو فوج کو
شاہ جی اے تے پھر تقدیر ہوئی نا زیر عباس ہو گئے تے پھر کھیدر ہو گئے جس کا تیرے جیسا بھائی کس کی مجال اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں میں لیکن اب جب تو جا رہا تو مجھے یقین غازی چل اللہ درجات بلند کرے علامہ شبیر نجفی مشہد میں امام رضا کے حرم میں ہوتے تھے پرانے زمانے میں شبیر حسن نجفی کا ابا کا ایک فکرہ میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے وہ فرماتے ہیں جب غازی جانے لگا تو بہن اور بھائی چپ حسین کا دوحہ سنو یہ تک میرا ذری کی طرف ہاتھ ہے حسین نے دوحہ پڑھا زیارت خود عباس نوح خان حسین نوح پڑھ کے فرماتے ہیں عباس عرب کے وہ بہادر جو تیرے خوف سے سو نہیں سکتے آج کے بعد چین سے سوئیں گے لیکن وہ زینب جسے تیرے پہرے میں سونے کی عادت تھی آج کے بعد زینب کو کوئی نہیں سونے اجرکم اللہ بزرگ ذاکرین فرماتے ہیں یہ رونے کے دن ہیں جس زبان میں حسین کو رونا لو بزرگ ذاکرین فرماتے ہیں غازی چلنے لگا پیچھے سے زینب کی آواز آئی پھیری دامان سلامت نے ایک منت ہمشیر دلائی ون کل ملنے زیور خیدیاں وانے کی میں پاوڑے ہیں سمجھائی ون بی بی اب یہ کی میں ترنے سوڑیاں گلیاں میں اوہ ٹور کے ویر بھی کھائی ون وہ بندہ کون ہے جو ہائے نہیں کرے گا زینب لوگ کہتے ہیں کی میں ترنے سوڑیاں گلیاں میں اوہ ٹور کے ویر بھی کھائی ون کہ کی میں بولنے نال شرابیاں کی میں بولنے نال شرابیاں انہیں بول کے ویر دکھائی ون عباس چلے سکینہ نے مشق کرنا یہ لفظ اگر یاد رہ گیا کہاں ہوگے عبادت ہو جائے یہ عباس اور سکینہ کی آخری ملاقات اور میں ڈالیں میں نے لفظ کہا ہے قبلہ یہ عباس اور سکینہ کی آخری ملاقات ہے عباس دریا میں چلا
غازی کا مسائل میں فکرہ بڑا عجیب پڑھنے لگا. اب میں اس کو مختصر کرنے لگا. ایک گھنٹہ سے چلتا رہے. میں منبر حسین میں کھڑا ہوں. غازی کی شہادت سے کری اتنا بڑا. میں اسے مختصر کرتا ہوں. ایک ذاکر تھا, ایک ذاکر, اس نے نجف میں غازی کی شہادت پڑھی. یہ تو جانتے ہو عباس کی حاضری ہوتی ہے. حاضری کا لفظ سارے جانتے ہیں, مطلب بچوں کو نہیں پتا. حاضری کا مطلب کہ کھانا نہیں, غازی آج. حاضری کا مطلب ہے غازی حاضر ہو جائے. تو ذاکر نے نجف میں شہادت پڑھی. مولا غازی بڑا کوہرام ہوا. لوگوں نے ماتم کیا. وہ گھر جا کے سو گیا. خواب میں کوئی بیوی آئی, وہی جو حسین کی سب سے بڑی ماتمدار, وہ بقیہ کی ٹوٹی قبر بنا. اس نے رو کے کہا, اے میرے حسین کے ذاکر, تو نے میرے بیٹے غازی کی شہادت پڑھی. ہاں بیوی میں نے پڑھی. کچھ غلط پڑھا بیوی تو معاف کر دے. فرمایا غلط نہیں پڑھا, تو نے سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑھی. رو کے کہتے بیوی میں نے پڑھا ہے کہ غازی کی آنکھ میں تیر لگ گئے تھے. تو ہائے کرنے والوں, ملک میں دنیا کے کسی گھر میں ہائے نہ کروائے. ذاکر کہتے بیوی میں نے پڑھا تھا عباس کی آنکھوں میں تیر لگ گئے تھے. زینب رو کے بیوی فرماتی ہے, ہاں یہ مصیبت ہے لیکن سب سے بڑی مصیبت نہیں.